نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آئیے میرے بزرگوں، میری اس ویڈیو کو بھی سماعت کر لیجئے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، موجودہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جس کو 11ویں شریف کا مہینہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اسی 11ویں شریف کے متعلق ہمارے ایک ساتھی ہیں کرناٹک سے، انہوں نے مجھے رات میں واٹس ایپ پر ایک سوال پوچھا کہ مولانا صاحب، جو 11ویں شریف کی نیاز جو لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ کرنا ضروری ہے یا اسلام میں اس کی شرعی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تھوڑا آپ بتائیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو اس لیے آج میں یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نیاز دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نیاز تو وہ ہے کہ انسان کھانا پکاتا ہے اور لوگوں کو کھلا دیتا ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی خاص بزرگ کے نام پر نیاز کی جائے، کھانا بنایا جائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، یہ جو نیاز کی ہے، یعنی کھانا پکایا اور لوگوں کو کھلایا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ اس میں کوئی مہینہ مقید کیا، نہ دن، نہ تاریخ، کوئی بھی نہیں۔ اور ایک نیاز ہمارے اس معاشرے میں اس کو کی جاتی ہے کہ 11ویں شریف یعنی کہ ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کے بعد نیاز کی جاتی ہے، اور خاص کر پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اور اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم ان بزرگوں کا تقرب حاصل کر سکے۔ شریعت میں اس طرح کی نیاز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مالدار لوگ کھا سکتے ہیں یا غریب ہی کھائیں گے؟ دونوں کے لیے یکساں حکم ہے ایسی نیاز کا کہ جس کا مقصد صرف یعنی کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو، اس لیے کہ لغیر اللہ، یہ جو نیاز ہے اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ کوئی دن تاریخ متعین کرنا میت کے لیے ایصال ثواب اب جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس جگہ سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ دن، تاریخ، مہینہ متعین کرنا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں، اور نہ ہی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے ان چیزوں کا وجود ملتا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہے، بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، اور بعد والوں کے کام جو شروع کیا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے نیاز میں شریک ہونا اور اس طریقے کے پروگرام میں شرکت کرنا گویا کہ میرے بزرگوں بدعت کو تقویت پہنچانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں۔ کیا کریں؟ ایسے کاموں سے بچیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ ہم اچھے کام کرنے والے بنیں، اور میت کے لیے ایصال ثواب جیسے جو بھی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ کیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کے ذریعے آپ کے مرحومین کو، اور جس کو چاہے آپ ایصال ثواب کریں، ان تک یہ ثواب پہنچے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایک بات یہ کہی کہ مولانا صاحب اس سال میری تھوڑی مالی حیثیت کمزور ہے، اور گھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کرنی پڑے گی، نہیں تو نقصان ہوگا۔ نہیں میرے بزرگوں، یہ صدقہ نفلی صدقہ ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، یہ تو لوگوں کے عقیدے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے بزرگوں فتویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں سائیڈ میں لگا دوں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر کیجئے، اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔